بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ ہم بھٹکتے پھرے روز شب ہر طرف، آپ ہادی ہے راہ پر لگا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ ناچیز آج آپ کے سامنے ایمان کے بارے میں گفتگو کرے گا۔ یہ انتہائی علمی بحث ہے اور میں آپ کے سامنے بالدلائل جو ہے گفتگو کروں گا کہ ایمان گھٹتا ہے، بڑھتا ہے یا نہیں، اعمال اور اقوال ایمان کا جز ہیں یا نہیں۔ ان دو کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ انسان جن چیزوں کا شرعاً مکلف ہوتا ہے ان کی دو قسمیں ہیں، یا تو ان کا صدور دل سے ہوتا ہے یا پھر ان کا صدور دیگر اعضاء سے ہوتا ہے۔ اگر ان کا صدور دل سے ہو تو اس کو ایمان کہتے ہیں، اور اگر دیگر اعضاء سے ان کا صدور ہو تو ان کو اقوال یا اعمال کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سارے اعمال اور سارے افعال کی بنیاد ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو اعمال اور اقوال قابل قبول ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال اور اقوال قابل قبول نہیں ہیں۔ اس کی مثال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ خالق کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کافروں نے جو کچھ بھی کیے ان کے سارے اعمال ذرے بنا کر اللہ رب العزت نے بکھیر دیے۔ دوسری جگہ پر سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ خالق کریم ارشاد فرماتا ہے کہ محنت کریں، مشقتیں جھیلیں اور بھڑکتی آگ میں بھنیں۔ اب اتنا محنت بھی کر رہے ہیں، اعمال بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کے یہ سارے اعمال ان کو فائدہ نہیں دے رہے، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو ایمان بنیاد ہے ان چیزوں کے لیے، اور ایمان کا لغوی معنی جو ہے وہ کسی بات کو سچ ماننا، یہ لغوی معنی ہے ایمان کا، اور اصطلاحی شریعت میں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تمام ضروریات دین کو دل سے سچا ماننا اور پھر اس سچائی کا زبان سے اقرار کرنا، اس چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ اور ایمان کا جو رکن ہے وہ اقرار باللسان ہے، اور ایمان جو ہے اصل ایمان وہ تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا، یہ کبھی کبھی ساکت بھی ہو جاتا ہے، جیسے حالت اکراہ، اس میں اب اقرار باللسان ساکت بھی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا بندہ جو ایمان لایا لیکن اقرار کرنے کا اس کو موقع ہی نہیں ملا، تو ان صورتوں میں اقرار باللسان جو ہے یہ ساکت ہو جاتا ہے، معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے رکن ہونے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کی مثال سمجھیے، اس کی مثال یہ ہے کہ قیام، رکوع، قرات، سجود، یہ ساری نماز کے ارکان ہیں، لیکن عاجز ہونے کی صورت میں یہ ساکت ہو جاتی ہیں، لیکن نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اقرار باللسان جو ہے یہ اگر ساکت ہو جائے تو ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کبھی کبھی کسی وقت یہ ساکت ہو جاتا ہے، اس کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں۔ اور جو
تصدیق قلبی ہے، یہ اصل ایمان ہے۔ تصدیق قلبی ایک اصل ایمان ہے، اور اگر کوئی زبان سے تمام ضروریات دین کا اقرار کرتا ہے زبان سے، اور دل میں اس کے کیا ہے اور کیا کچھ نہیں ہے، اس سب کو سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف کر دیں گے۔ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ اور اقرار باللسان کو رکن اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ دنیا میں اس بندے پر مومن ہونے کا حکم لگایا جا سکے۔ ایمان کے بارے میں بہت ہی زیادہ علماء کرام کی بحثیں کتابوں کے اندر موجود ہیں، کثیر اختلاف ہیں۔ ان میں جو دو بنیادی اختلاف ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں، اور اعمال اور اقوال ایمان کا جز ہیں یا نہیں۔ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور جمہور محدثین، محققین، مدققین یہ فرماتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور اعمال اور اقوال ایمان کا جو ہے جز ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جمہور محدثین، مدققین جو ہے مفسرین، یہ سارے فرماتے ہیں کہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور اعمال اور اقوال ایمان کا جز نہیں ہے۔ فریقین کا اس بات پر اتفاق ہے، دونوں فریقوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ واجبات اور فرائض کا تارک کسی بھی گناہ کا مرتکب مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اعمال اور اقوال ایمان کا جز نہیں ہے۔ اگر اعمال اور اقوال ایمان کا جز ہوں تو لازم آئے گا کہ کسی بھی گناہ کا مرتکب وہ مومن نہ رہے، مسلمان نہ رہے، بلکہ کافر ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ انتفاع جز مستلزم ہے انتفاع کل کو۔ اور یہ اب ماننا پڑے گا کہ ایمان کے جو اعمال اور اقوال جو ہیں ایمان کا جز نہیں ہے۔ اب قرآن مجید کی متعدد آیات سے میں آپ کے سامنے اس پر کچھ دلیلیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 22، اللہ خالق کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ اب دیکھیے، ایمان کا محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب کو قرار دیا ہے، دل کو قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 41، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، کہ فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن اپنے زبان سے کہتے ہیں، لیکن ایمان ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ایمان کا محل جو ہے اللہ خالق کریم نے قلب کو قرار دیا ہے، دل کو قرار دیا ہے، اور یہ جو دل ہے، دل کا کام ہے تصدیق کرنا، عمل کرنا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اور اعمال اور اقوال کا تعلق عمل سے ہے۔ تو چونکہ ایمان کا محل دل ہے اور دل کا کام ہے تصدیق کرنا، عمل کرنا نہیں، تو اس لیے اعمال اور اقوال ایمان کا جز نہیں ٹھہریں گے۔ دیگر جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان پر عمل کا عطف دیا ہے، اور عطف کے اندر اصل یہ ہوتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ مغائر ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان عمل کا مغائر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ جو ہے اس کی مزید دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے قرآن اور حدیث کے دلائل سے آپ کے سامنے مزید گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جو ہے ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، ایمان کی حالت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔